20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ اس برکت والے مہینے، عظمت والے مہینے میں بہت سے لوگ وظیفے بتاتے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ میرے بھائی بہن چاہتے ہیں فوری طور پر ان کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، وہ ایک بار کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیے، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیے۔ 20 رمضان المبارک کے دن، اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، پورا دن رات پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے، کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ یہ سب سے پہلے نماز، آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں، فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، پابندی کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اس ویڈیو کو دیکھیے، جن کو کئی سالوں سے بیسوں کا مسئلہ ہے، کئی سالوں سے دولت کا مسئلہ ہے، تمام میرے بہن بھائی غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق کی بدولت پیسے کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ تمام ناظرین، سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت کے ایسی چمک اٹھے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے، حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنا، پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوری حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی ہو، اگر ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ کر شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، پریشانیاں، رزق دولت کو لے کر جو بھی مسائل ہیں، بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، اللہ پاک کی ذات یہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ بے حد آزمودہ اور بے حد مجرب وظیفہ ہے جو کہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ پڑھنے کا جو وقت ہے، جو طریقہ ہے، وہ بھی بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین، جلیل القدر عمل ہے، میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس مبارک مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر کثیر بھی ہے اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک، کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال مال دولت سے بے حساب عطا فرمایا، حلال عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرمانبردار والی۔ میرے بھائیوں بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے کبھی مت ذکر کرنا، خاموشی سے چپ چاپ
یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اکثر آپ لوگ دوست احباب پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات کوئی شکایت کرتے ہوئے ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے میری جتنی آپ کی مرادیں اور جتنی آپ کی خواہش ہوگی اور حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، میری یہ حاجت ہے، یہ میری یہ مراد ہے، اور پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس ترتیب سے بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا کر میری ساری زندگی آپ دعائیں دو گے، انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ لوگوں کی قسمت کے اگر بند تالے یا وظیفے کی مدد سے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، اور پھر بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق میں بڑی سی بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے نماز پر بیٹھ جائیں یا یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو 10-15 منٹ یا آدھ گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں کسی بھی نماز کے بعد نماز پر بیٹھیں اور بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کچھ دیر بعد آپ پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیجئے گا۔ اور ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں، اسی دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں کہ یہ دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں۔ جب آپ صبح سحری کر لیں، صبح نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، 10-11 بجے پڑھ لیں، یہ عمل کو کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے، آپ نے خاص قسم کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے ذاتی مکان مل جائے اور میں اس کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ قرض نجات ہو جائے، قرض سے چھٹکارا مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔
آپ نے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورۃ کوثر اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، تو آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں۔ سورۃ کوثر جس گھر میں 19 یا 20 رمضان المبارک کے دن آپ پڑھ لیں تو اس گھر کو کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا غنی کا وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورۃ کوثر اور 11 بار یا غنیوں اچھی طرح گن کر پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے ایک سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لیا پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا وہاب۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہاب کے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ کوثر 11 بار یا وہاب پڑھ لیں اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد جو آخری اسم ہے، آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمان کی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ یا رحمان صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر 1 بار سورۃ کوثر 11 بار سورۃ رحمان پڑھ لیں پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیجئے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک آپ کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر، 11 مرتبہ یا وہاب، پھر 1 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں۔ اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماری کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہمیں دنیا اور آخرت سنوار دے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ جو بھی مانگیں گے رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں
1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو بھی مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔